تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج 24 رجب ہے، شہنشاہ میرج خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ جن کی بستی میں ہم رہتے ہیں، جن کے سائے میں ہم رہتے ہیں، ان کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ ان کا ایک لقب ہے خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، شہید اکبر آپ کو کہا جاتا ہے۔ شہید اکبر یہ بھی لقب ہے آپ کا، اور ایک لقب ہے، وہ لقب ہے وارث مرتضیٰ۔ وارث مرتضیٰ، مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم، ان کے وارث ہیں، ان کے ہی خاندان سے ہیں، اور ان کے وارث کہا جاتا ہے ان کو، اور ان کی وجہ سے اس شہر کا نام مرتضیٰ آباد تھا۔ اس شہر کا نام جب خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شہر کو آباد کیا، یہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام گنگنا دھوبی ہے۔ اس کے محل کا مینارہ 7 ناریل کے جھاڑ کے برابر تھا، اتنا اونچا محل اس کا تھا، مینارہ تھا، اور وہ یہاں کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ جادو تھا، جادو کی طاقت تھی اور پیسہ بھی تھا، تو یہاں کے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بچوں کو گرفتار کرنا، ان سے کام کروانا، اور لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے یہاں پر وہ سب پر ظلم کرتا تھا۔ تو ان کے ظلم سے بچانے کے لیے خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے سب سے پہلے اسے دعوت دی اور کہا کہ جو تو کر رہا ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کا انجام آخر کار تجھے عذاب دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ چھوڑ دے اور تو ایمان لیا، مسلمان بن جا، اور اپنے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ تو اس نے ایمان لانے سے تو انکار کر دیا۔ پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایمان نہیں لاتا، لیکن یہاں کی ریا پر ظلم نہ کر، یہاں کے لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کر۔ تو کہنے لگا نہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو چاہے میں کروں گا، اور مجھے روکنے والا کون ہے؟ پھر خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تجھے روکنے کے لیے ہی میں یہاں پر آیا ہوں، اگر تو نہیں رکتا تو میں تیرے ساتھ جہاد کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو تیرے ظلم سے بچاؤں گا۔ تو وہ جنگ پر تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوں، اور میرے مقابلے کوئی نہیں ٹیکنے والا۔ اسے اپنے جادو کے فن پر اسے ناز تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے جادو کے سامنے کوئی نہیں ٹیکنے والا، میں تمہیں ہرا دوں گا۔ تو جنگ شروع ہوئی۔ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی نظر اس نے وہ 7 ناریل کے جھاڑ کے برابر جو مینارہ تھا، ایک نظر اس پر ڈالی تو سارا مینارہ جو ہے ہلنے لگا اور گر گیا، اور پھر جنگ ہوئی۔ اس میں خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ہرا دیا، اور تمام لوگوں کو جو ہے اس کے ظلم اور زیادتی سے اسے آزاد کر دیا، اور پھر اس شہر کو آپ نے آباد کیا۔ تو اس وقت اس شہر کا نام مرتضیٰ آباد، آپ کا جو لقب ہے وارث مرتضیٰ، تو اس اعتبار سے اس کی شہر کا نام مرتضیٰ آباد رکھا گیا، اور پھر آگے چل کر جو ہے مرتضیٰ آباد کا میرج میں تبدیل ہو گیا۔ تو آج ہم اسے میرج کہتے ہیں۔ یہ شہر خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آباد کیا ہے۔ ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں، ان میں ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کے حیات مبارکہ ہی میں آپ نے وہ گنبد کا کام شروع کروایا تھا۔ گنبد کے سامنے جو ہم جاتے ہیں دروازے کی کڑی بجا کر، اسے صدر دالان کہتے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ تو وہاں پر خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گدی ہے، آپ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اور آنے والے لوگوں کی باتیں، ان کی فریادیں سنا کرتے تھے، انہیں دین کا درس دیا کرتے تھے، اور پھر آپ ہی کی حیات مبارکہ میں آپ نے جو ہے گنبد جو ابھی درگاہ ہے اس کو بنانے کا کام شروع کیا تھا۔ تو جو مزدور مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کرنے کے بعد شام کو جب واپس جانے لگتا تھا، تو خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں مزدوری کے طور پر وہاں اگنے والی گھاس کی کاڑی توڑ کر اس کو دے دیتے۔ تو گھاس کی کاڑی جس نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے، اس کی گھاس کی کاڑی سونے کی بن جاتی ہے، اور جس نے تھوڑی بہت سستی کی ہے، کام چکار پنا کیا ہے، اسے بھی جب دی جاتی تھی تو اس کی کاڑی جو ہے چاندی کی بن جاتی تھی، یعنی اسے بھی ملتا تھا، لیکن جس نے ایمانداری کے ساتھ کیا تو اسے جو ہے سونے کی کاڑی مل جاتی تھی۔
اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض و کرم آج تک جاری ہے کہ میرٹھ شہر میں جو بھی شخص ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ یہاں پر محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کا پھل اسے ضرور دیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بتائی جاتی ہے کہ آپ کرشنا ندی کے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پانی پر ہم زمین پر بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی کرامتوں میں سے کرامت آتی ہے کہ آپ کرشنا ندی کے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت جہاد کے دوران نماز عصر کا وقت ڈھل گیا اور جہاد جنگ جاری تھی، اس وجہ سے عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی دیکھا سورج عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی عصر کی نماز جب قضا ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے سورج واپس پلٹ آیا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز عصر کے لیے یہاں پر بھی سورج پلٹ آیا اور پھر آپ نے نماز عصر ادا کی۔ یہ بھی آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بتائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یا کہ آپ کی خاندانی نسبت کی وجہ سے آپ کو وارث مرتضیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا تبلیغ کرنے کا انداز اپنے والد اور اپنے دادا سے نرالا تھا۔ اب 3 نام آپ سنتے چلے، یاد رکھیں، ایک ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دوسرا خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تیسرے خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دادا ہے، انہوں نے سفر شروع کیا تھا، کاشغر سے نکلے تھے اپنے بیٹے محمد میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر۔ آپ اس دوران سفر کرتے کرتے جب آپ ہندوستان میں دکن میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کی محفل میں شرکت کی، اور اس بادشاہ کی ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ بیٹی نہایت ہی پارسا، پاکیزہ، عبادت گزار، ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی، عبادت میں اس کا دنیا کے کسی کام میں جی ہی نہیں لگتا تھا۔ اب وہ بادشاہ اس لیے پریشان ہوا تھا کہ اب میری بیٹی ایسی ہے تو اس کے لیے دولہا میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ اب اس کے لیے جو دولہا چاہیے وہ بھی ویسا ہی چاہیے کہ جو بھی ہمیشہ اللہ کی باتیں کرنے والا ہو، عبادت میں لگا رہنے والا ہو، تو وہ تلاش میں تھا۔ تو ایک روز وہ خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ، پتہ چلا کہ ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہیں، اور آپ نے جو خیمے لگا دیے۔ آپ کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ جہاں بھی آپ سفر کرتے جاتے تھے، شہر آتا تھا تو شہر کے باہر ایک وسیع میدان میں آپ خیمے لگا دیتے، خیمے لگائے جاتے تھے، مسجد بنائی جاتی تھی خیمے ہی کی، اور اسٹیج بنایا جاتا تھا، اور لنگر بنا کر لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد، نماز کے بعد آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ بھی آیا اور وہ واعظ و نصیحت کی محفل میں اسے بیٹھنے کو کہا گیا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اس روز جو ہے ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واعظ و نصیحت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے بیٹے خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس وقت جوان تھے، تو ان کا واعظ و نصیحت چل رہا تھا، اور وہ اتنے اچھے انداز میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ بادشاہ ان کی واعظ و نصیحت سن کر، ان کی باتیں سن کر اتنا متاثر ہو گیا کہ وہ وہاں سے محفل ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھر گیا نہیں، بلکہ حضرت ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ، میری بیٹی ایسی ہے جو ہمیشہ اللہ اللہ کرتی ہے، اس کے لیے میں دولہے کی تلاش میں تھا، اور جب میں نے تمہارے بیٹے کو بیان کرتے سنا تو مجھے دل سے آواز آئی کہ میری تلاش ختم ہو گئی، یہی اس کا دولہا ہے، تو لہٰذا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رشتہ پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رشتہ قبول فرمایا۔ اس بادشاہ کی بیٹی کا نام اماں خواجہ کمالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جگول کے پاس درگاہ ہے، وہاں صاحب کی درگاہ جو کہا جاتا ہے، تو ان کا نکاح ہوا۔ پھر ان کے نکاح سے حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انداز تبلیغ بالکل ایک سا تھا، یعنی شہر کے باہر خیمے لگائے جاتے تھے، کھانا بنایا جاتا تھا، لوگوں کو بلایا جاتا تھا، واعظ و نصیحت کی جاتی تھی، اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، آپ واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے
اپنے اچھے اخلاق اچھے کردار سے بھی لوگوں کو متاثر کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے پاس تلوار بازی گھوڑے سواری کا ہنر تھا، نوجوان تھے، اور اپنے نوجوان ساتھیوں کا آپ نے ایک گروہ بنا رکھا تھا، 1200 نوجوان آپ کے اس میں شامل تھے، اور آپ کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ آپ جاتے تھے لوگوں کو اپنے باپ کی طرح کھانا کھلا کر، لنگر کھلا کر، واعظ و نصیحت کر کے، بات سمجھا کر تبلیغ کرتے تھے، اور جب آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں وہاں کا راجا یا وہاں کا بادشاہ یا وہاں کا سردار جو ہے اپنے رعیہ پر ظلم کرتا ہے، تو آپ اپنے 1200 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر جاتے تھے، پہلے اسے سمجھاتے تھے کہ تو جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لوگوں کو ستانا اچھی بات نہیں، اسے چھوڑ دے۔ اگر وہ نہیں مانتا تھا کہ اس کے ساتھ آپ جنگ کرتے، جہاد کرتے ہیں، اور اسے مار کر پھر وہاں کے لوگوں کو امن و سکون عطا فرماتے تھے۔ یہ آپ کا انداز تبلیغ تھا، اسی وجہ سے بھی آپ کو وارث مرتضیٰ یعنی دین کے لیے جہاد کرنے والا اس لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ تو خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آیت مبارکہ سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ آج صبح کو جب سلام پڑھ رہے تھے ہم، تو اس وقت کچھ اشعار آئے سامنے کہ وہ آخری اشعار کیا تھے کہ تیری سرزمین دفن ہو، تیرا پیرہن کفن ہو، یہی ناز ہے ہمارا۔ ہم میرا شہر میں رہتے ہیں، ان کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی گزری ہے، ہم اس زندگی پر غور کر کے دیکھیں گے تو ہم نے کیا کمایا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے لیے ہم نے کیا ذخیرہ تیار کیا؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں پیش ہونا ہے، تو ہم نے کیا کمایا ہے؟ کہاں ہمارے پاس نیکیاں ہیں، کہاں ہمارے پاس عبادت گزاری ہے، کہاں ہمارے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ بس ہمارے پاس رہے گا کیا رہ گیا کہ بس یہی کہ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس زمین پر ہم دفن ہونے والے ہیں، اور ہمیں انہی کے شہر کا دفن ملنے والا ہے۔ بس یہی ہمارے پاس جو ہے ہمارا سرمایہ ہے، تو ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ تو یہ خیال آیا تو پھر آنکھیں تھوڑی نم ہوئی کہ ہم اتنے دن زندگی گزاری لیکن کچھ بھی نہ کما سکے، اور پھر انہی کے بارگاہ میں ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ان کے صدقے میں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نماز روزہ شریعت کی پابندی جتنے دن بچے ہیں ان دنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔